السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تم جو نماز بھی پڑھنا چاہو، جو بھی نماز بھی پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے۔ یوں تو ہر کام، ہر عمل، ہر وہ عبادت جو ہم نے کرنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنی ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر ہم نے اس کے اندر کوئی اپنی ایجاد کردہ چیز، کوئی کسی بزرگ کی، کسی بڑے کی، حتیٰ کہ تابعین تک، اگر ہم کسی کے عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اللہ کے نبی کے صحابہ کے عمل کے خلاف اگر ہم پائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر توجہ نہ دیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی آپ یاد رکھیں کہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ فرمایا: ما انا علیہ و اصحابی۔ جس عمل، جس عقیدہ پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، جس دین، جس شریعت پر میں اور میرے صحابہ عمل کر رہے ہیں، جو شخص بھی اس پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ہمارے لیے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض ہے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض ہے، اور اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر نہ ملے تو تعامل صحابہ، تعامل اہل بیت کہ اس وقت جو صحابہ تھے، اہل بیت تھے، تو جو عمل انہوں نے کیا وہ بھی شریعت ہی کہلائے گا۔ میرے بھائیوں، میں نماز جنازہ کا یہ آج دوسرا میرا حصہ ہے۔ کل تک میں نے مختصراً آپ کو کچھ ترتیب بتائی۔ یہاں ایک آپ بات یاد رکھیں، ہر عمل کی ایک ترتیب ہوتی ہے اور ایک طریقہ ہوتا ہے، ترکیب ہوتی ہے۔ ترکیب و ترتیب، آپ اس دو لفظوں کو، ان کو اگر آپ سمجھیں نا تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا عمل کہاں سے شروع کیا اور کہاں تک ختم کیا، اس کی ترتیب کیا تھی، اور کیسے کیا، اس کی ترکیب کیا تھی۔ یہ ترکیب و ترتیب ہو گئی۔ نماز جنازہ ہو یا کوئی بھی نماز ہو، نماز جنازہ کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہم کئی لوگ جو ہے وہ زیادتیاں کر جاتے ہیں، یعنی جو طریقہ اور جو ترتیب و ترکیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہے اس کے خلاف ہم عمل کر جاتے ہیں۔ مثلا لفظ ثنا کے اندر جل ثناؤ کا علماء بتاتے ہیں کہ جی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤ کا، حالانکہ جل ثناؤ کا کیا یہ لفظ جو ہے یہ کہیں نہیں ہے، کسی حدیث سے، کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، کسی خلیفہ راشد کا یہ عمل نہیں ہے، حتیٰ کہ تابعین، تبع تابعین تک یہ جملہ، یہ لفظ جل ثناؤ کا آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن آج مولوی حضرات کہتے ہیں کہ جی آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ زیادتی ہے، یہ بدعت ہے، اور اسی بدعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی قرار دیا ہے۔ دوسری چیز، سورۃ فاتحہ، علماء سورۃ فاتحہ نہ خود پڑھتے ہیں نہ پیچھے کسی کو پڑھنے دیتے ہیں، حالانکہ نماز جو بھی ہو سورۃ فاتحہ کے بغیر نامکمل ہے، وہ مکمل ہے ہی نہیں۔ اور صحیح بخاری کے اندر بالکل باب کتاب الجنائز کے اندر آپ دیکھیں، اس پورے کو آپ دیکھیں، اس کے اندر آپ کو یہ حدیث ملے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور لوگوں کو پر واضح کیا، کیونکہ انہوں نے جہر کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی تھی، تو لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو میں نے اس لیے جہر سے یا سورۃ فاتحہ پڑھ کے آپ کو سنائی ہے تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اوقات کے لحاظ سے، مقامات کے لحاظ سے مختلف دعائیں سکھائی ہیں۔ اب جہاں سورۃ فاتحہ پڑھنی تھی وہاں مولوی کہتے ہیں جی نہیں پڑھنی ہے، اس کا تو ذکر ہی نہیں کرتے ہیں، لیکن جہاں نہیں پڑھنی وہاں کہتے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھ لیں۔ یعنی اگر تمہیں نماز جنازہ نہیں آتی، دعائے جنازہ نہیں آتی تو سورۃ فاتحہ پڑھ لیں۔ اب یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ لیکن نہیں، بس یہ ایک مکھی پر مکھی ہم مارتے جا رہے ہیں، اور کوئی شخص اس پر سوال نہیں اٹھاتا کسی مولوی صاحب سے کہ مولانا صاحب جہاں سورۃ فاتحہ پڑھنی تھی وہاں تو آپ نے ہمیں نہیں کہا، اور جہاں پڑھنے کا کوئی حکم ہی نہیں ہے وہاں آپ ہمیں سورۃ فاتحہ کہہ رہے ہیں۔ اب کوئی مولوی صاحب سے نہیں پوچھنے والا، لیکن میرا جو فرض ہے میں انشاءاللہ اپنا فرض ادا کرتا رہوں گا۔ میرا کسی سے کوئی جھگڑا، کوئی دشمنی کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف اصلاح چاہتا ہوں، ہر معاملہ کی اصلاح چاہتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں مختلف دعائیں سکھائی ہیں۔ کوئی ایسا موقع نہیں حتیٰ کہ بلندی پر چڑھتے ہوئے فرمایا اللہ اکبر کہو، نیچے اترتے ہوئے کہو سبحان اللہ کہو، لیٹرین میں جا رہے ہو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث نکل رہے ہو کیا پڑھنا ہے؟ حالانکہ درود شریف بھی ہم پڑھ سکتے تھے، لیکن نہیں، ہر موقع کی، ہر وقت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، علماء سے سوال ہے، اہل علم سے سوال ہے جو جھگڑا کرتے ہیں کہ جنہیں جی نماز جنازہ کے بعد ہم نے تو دعا کرنی ہے، کوئی منع کر کے دکھائے، کوئی منع کی دلیل لائے۔ میری پہلی بات یہ ہے کہ ترتیب و ترکیب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، ائمہ اربعہ تک آپ کوئی شخص ثابت کرے کہ نماز جنازہ کی ترتیب ایسے ہوتی تھی کہ سلام پھیرنے کے بعد لوگ بیٹھ جاتے تھے، کلام اکٹھی کی جاتی تھی اور دعائیں کی جاتی تھیں، کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن آپ یہ ایک رسم بن چکی ہے، اور یہ رسم آج فرض ہو چکی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور لڑائی جھگڑوں تک بات پہنچ گئی ہے۔ میرے بھائیوں، میرا ایک سادہ سا سوال ہے، بالکل سادہ سا سوال ہے، مجھے وہ مولوی صاحب وہ دعا بتائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے بعد پڑھی ہے، چلیں بتائیں۔ نماز جنازہ کے بعد اللہ کے نبی نے فرض نماز کے بعد بتایا کہ نہیں بتایا؟ اللہ اکبر پڑھو ایک مرتبہ، 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام۔ یہ ساری جو فرض نماز کے بعد جو دعائیں ہیں اللہ کے نبی نے سکھا دی ہیں۔ تو نماز جنازہ کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے یا ائمہ اربعہ نے کوئی اگر دعا پڑھی ہے تو وہ دعا تو ہمیں بتائی جائے کہ کس نے کون سی دعا پڑھی تھی نماز جنازہ کے بعد۔ لیکن آج یہ جھگڑا بن چکا ہے، آج لوگ جو ہے وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو کڑوی لگے گی، لیکن انشاءاللہ یہ باتیں درست ہیں، آپ اس پر ضرور غور و فکر کیجئے۔ وما علیہ الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔